اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی محشر مالک کوثر سبحان اللہ بے شک محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم علماء کرام، معزز سامعین حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں ایک سہانی صبح کے اندر ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 12ویں سبق میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صراط مستقیم کی مزید چاندنی عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کے اجالے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی بہت اہم ہے، صراط مستقیم کی روشنی۔ صراط مستقیم کا لفظ جو کہ 2 الفاظ سے مرکب ہے، ہر مومن کی چاہت کا خلاصہ ہے۔ ہر شخص ہی رب ذوالجلال سے جب سعادتوں کا طلبگار ہے تو اس کی دعاؤں کا خلاصہ سمٹ کے اسی خوبصورت ترکیب کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور وہ اہدنا الصراط المستقیم کے مقدس الفاظ ادا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم اپنے لفظ و معنی کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت پیغام ہے، اور اس کی روشنی کائنات کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے بارہا اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور اگر ہم ان تمام آیات کا خلاصہ مرتب کریں تو قرآن مجید برہان رشید میں اس کے جو بڑے شعبہ جات بنتے ہیں وہ 3 ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کو اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے، صراط مستقیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور صراط مستقیم کو اولیاء کرام کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا مضمون
सिरात मुस्तकीम के 3 नाम मुअय्यन कर रहा है कि सिरात मुस्तकीम सिरातुल्लाह भी है, सिरात मुस्तकीम सिरातुर रसूल अलैहिस्सलाम भी है और सिरात मुस्तकीम सिरातुल औलिया भी है। सिरात मुस्तकीम को जो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की तरफ मंसूब किया जाता है और खुद कुरान मजीद बुरहान रशीद में सिरात अल्लाह के लफ्ज़ मौजूद हैं। इसकी कई वजूहात हैं। सूरह हूद में आयत नंबर 56 है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को तबलीग कर रहे थे तो आपका बयान ये था, इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरात मुस्तकीम पर होना, इसका एक तो ये मतलब है कि आप खुद सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हैं और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के दरबार की तरफ आपका सफ़र जारी है, इस अंदाज में कि खुद रसाई हासिल है और लोगों को अल्लाह के दरबार की तरफ रसाई दिलवा रहे हैं। खुद मौजूद होने के लिहाज से भी कि खुद इसी सिरात मुस्तकीम पर गामज़न है, सिरात मुस्तकीम को आपकी तरफ मंसूब किया गया और इस लिहाज से भी कि आप औरों को सिरात मुस्तकीम की दावत देते हैं और फिर उनकी उंगली पकड़ के उनको चलाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी मनसब को खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने कुरान मजीद के इस मकाम पर बयान किया है जब फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिरात मुस्तकीम पर सुबात है उसको हमेशा के लिए बयान कर दिया। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर की जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 217 पर इसका माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि दालन का माना क्या है। कहते हैं अल अरबु तुसम्मी शजरत अल फरीदत फिल फलात दाला, कि अरब उस दरख्त को दाला कहते थे जो बहुत लंबे चौड़े सहरा में एक ही हो और दूर दूर तक उसके सिवा कोई दरख्त भी नजर ना आ रहा हो। अब इस दरख्त में 2 जिहतें खास काबिल तवज्जो हैं। वो ये है कि वो दरख्त जो इतने बड़े सहरा में एक ही हो उसको देखकर राहों को मुतय्यन किया जाता है। शर्क़ व ग़रब, शिमाल व जुनूब का तय्युन और मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको पेश नज़र रखा जाता है। हर तरफ से चलने वाला राही उसको सामने रखता है और उसके पास जाकर अपने रास्ते का तय्युन करता है। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत को उजागर किया कि इंसानियत को कुछ नजर नहीं आ रहा था और अरब जो है वो जहालत के घटाटोप अंधेरों में भटक रहे थे। हमने तुझे उस दौर में भी हिदायत का अलंबरदार पाया है और लोगों को तुम्हारे सदके हिदायत अता फरमाई है। और फिर इस बुनियाद पर भी दालन कहा गया कि जिस वक़्त सारी ज़मीनें बांझ थीं और कहीं किसी तरह की कोई पैदावार नजर नहीं आ रही थी और कोई दरख्त भी बार आवर नहीं था और किसी पर भी ईमान, मार्फत और हक़ानियत का कोई फल नजर नहीं आ रहा था, तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने उस वक्त भी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में मार्फत मौजूद थी और हिदायत का जज्बा मौजूद था, उसको बयान करते हुए आपको दालन के साथ ताबीर किया और सिरात मुस्तकीम के साथ जो आपका पुख्ता ताल्लुक है उसको हमेशा के लिए वाज़े फरमा दिया।
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صراط مستقیم پر ہونا یہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کا ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کے تمام اسرار و رموز سے مطلع ہونا یہ غمزدوں کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ اگرچہ ہمیں وہ جو راہ عرفاں ہے اس کے تمام نشیب و فراز سے اور اسرار و رموز سے آگے ہی نہیں، لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے اس واسطے کہ اس راستے پہ چلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ صراط مستقیم کا ایسا مینارہ نور بنا دیا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کی دی ہوئی تجلیوں کو آگے بانٹ رہے ہیں، اور آج بھی ان کی چمک سے صراط مستقیم میں چمک ہے، اور اسی چمک سے آج سینے بھی منور اور روشن ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بلند کردار، اس کی بنیاد پہ خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کو نبی علیہ السلام کے نام سے منسوب کر دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر خالق کائنات نے یہ فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک میرا یہ راستہ سیدھا ہے، اے لوگو اس کی اتباع کرو۔ یہاں پر میرا راستہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کو فرما رہے ہیں، چونکہ پیچھے جو اسلوب آ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا، اس سے لے کر بعد تک جتنے متکلم کے صیغے ہیں وہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے ہیں، اور جو غیب کے صیغے ہیں وہ خالق کائنات کی ذات کے لحاظ سے ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو اپنا راستہ کہا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو صراط مستقیم فرمایا ہے۔ تو صراطی میرا راستہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کو اپنا راستہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر رب ذوالجلال صراط اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انعام ہوا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کس انداز میں اپنی ہدایت کے ان علمبرداروں کو اپنی دربار کی علامت بنا دیا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے نام مختلف ہیں اور حقیقت میں ایک ہی نام ہے، چونکہ جس راستے کو صراط نبوی کہا جاتا ہے یا صراط الرسول علیہ السلام کہا جاتا ہے وہی راستہ صراط اللہ ہے، وہی راستہ صراط الاولیاء ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے راستے کو ان عظیم ذوات کی طرف منسوب کر کے ہمیشہ کے لیے یہ جو بعد میں جھگڑے ہونے تھے کہ یہ تم ولی کی محبت کی بات کرتے ہو، یا یہ صحابہ کرام کی محبت کی بات کرتے ہو، یا اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کی بات کرتے ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، تو اس کو کوئی اللہ کی محبت سے جدا نہ سمجھے اور ان کے راستے کو کوئی اللہ کے راستے سے جدا نہ سمجھے، اس واسطے کہ اللہ نے اپنا راستہ ان کے نام لگا دیا ہے اور اپنے راستے کا تعارف ان لوگوں کے تعارف سے کروایا ہے۔ صراط مستقیم کو صراط اللہ بھی کہا ہے، صراط الرسول بھی کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط اولیاء بھی کہا ہے۔ تو اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کی جو خود ڈیفینیشن کی اور جو خود تعارف کروایا، اگر اس کی تمام جہات کو دیکھا جائے تو ہمیں حوصلے ہمارے بلند ہوتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے وہ ساری نشانیاں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اس مقام پر جو تین تقسیم کی گئی، صراط اللہ، صراط رسول اور صراط اولیاء۔ صراط اولیاء میں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اے اللہ
جن پر تو نے انعام کیا۔ اور خود خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس بات کی دوسرے مقام پر وضاحت کر کے اس کو ثابت کر دیا کہ راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ میں نے اپنی طرف بھی منسوب کیا اور اللہ کی طرف نسبت اور جہات سے ہے، وہی راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا اور وہی راستہ اولیاء کرام علیہم الرضوان اور انبیاء کرام ان سب کی طرف خالق کائنات جل جلالہ نے منسوب کیا ہے۔ اب یہ نسبت، یہ اجالا ہے صراط مستقیم کا، یہ روشنی ہے صراط مستقیم کی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ صراط مستقیم کی روشنی، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، ائمہ طریقت و شریعت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، یہ ہے وہ روشنی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ہمہ جہت محبتیں عطا فرمائی ہیں جو سمٹ کے ایک نام پاتی ہیں جس کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ راستہ اولیاء کرام کی طرف کس لحاظ سے منسوب کیا گیا؟ تو اس کی بھی دو جہتیں ہیں۔ ایک تو وہ اس لحاظ سے کہ وہ خود صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ وہ بھی اس ہدایت کو بانٹنے میں مصروف ہے، اس ہدایت کو آگے تقسیم کرتے ہیں اور یہ ہدایت آگے عطا کرتے ہیں۔ تو چونکہ صراط مستقیم کی ہدایت ان سے آگے تقسیم ہوتی ہے، اللہ نے ان کی طرف بھی صراط مستقیم کو منسوب کر دیا، اور چونکہ خود بھی یہ صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں اور صراط مستقیم ہی ہر وقت ان کے پیش نظر ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی طرف صراط مستقیم کی نسبت فرما دی ہے۔ یہاں تک کہ اگر احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک جائزہ مرتب کیا جائے تو خلاصہ ان الفاظ کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ اولیاء کرام کا جب تعارف کروایا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں، تو اس وقت اسی حقیقت کو واضح کیا گیا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ وہ کہ جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ وہ صراط مستقیم کے ایسے مینار ہے اور صراط مستقیم کی ایسی علامت ہے اور صراط مستقیم کا ایسا حوالہ ہے، ان کے اندر تو نور ہے ہی، ان کا دل تو معرفت کا خزینہ ضرور ہی ہے، ان کے باطن میں تو تجلیاں ضرور ہیں، لیکن وہ تجلیاں اس قدر زائد ہو چکی ہیں کہ دل سے چہرے تک منتقل ہو چکی ہیں، اور وہ نور ان کی پیشانی سے ٹپکتا ہے اور وہ دل کا چراغاں ان کے رخسار تک آ گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا دیدار کیا جاتا ہے اور ان کی زیارت کی جاتی ہے تو یہاں سے بھی ہدایت ملتی ہے، یہاں سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ دیکھا ان کو جا رہا ہے لیکن نور ایسا ہے کہ جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے، رب ذوالجلال کے دربار کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ ذوات بھی مستحق ہیں کہ ان کی طرف صراط مستقیم کو منسوب کر دیا جائے۔ اس کی مثال اس چراغ کی سی سمجھو کہ جو ایک کمرے کو روشن اس انداز میں کرتا ہے کہ اس چراغ کو روشن دان میں رکھا گیا ہے، چراغ بڑا پاورفل ہے، روشن دان میں پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے اندر کمرے میں بھی روشنی ہے اور کمرے سے باہر بھی روشنی ہے، کمرہ بھی منور ہے اور کمرے سے باہر بھی چراغاں ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی معرفت اور اس کی ہدایت اس کے باطن کو بھی روشن کر رہی ہے، اور وہ اس طرح چہرے تک نور پہنچا ہوا ہے، اور چہرے تک ہی محدود نہیں، آگے جدھر وہ توجہ کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ اس کی کرنوں سے آگے اندھیرے مٹتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے نور سے آگے دلوں کو منور فرما دیتا ہے۔
جس وقت انسان کو ماحول کے اندر ایسی شخصیات ملتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے. اس کو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار کی طرف جہاں سے رہنمائی ملتی ہے تو یہ ایک طبعی امر ہے. اس کا ان ذوات کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور ان سے وہ منسلک ہو جاتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس بیٹھتا ہے, ان کی صحبت اختیار کرتا ہے, ان کے ملفوظات سنتا ہے, ان کی تحریریں پڑھتا ہے اور ان کی محبت میں جیتا ہے. یہ سارے معاملے حقیقت میں صراط مستقیم ہی کی ایک ضرورت کا حصہ ہے, جو بندے کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے. تو اس واسطے ان چیزوں کو پھر ایسا ان کا شرعی نام نہیں رکھا جائے گا کہ جس میں کوئی قباحت یا کسی طرح کا کوئی حرج ہو, بلکہ یہ تمام امور جو ہیں ان کو صراط مستقیم کا نصاب قرار دیا جائے گا. اور صراط مستقیم کے نصاب کے لحاظ سے ان کے اندر جو شخص اپنا وقت گزارتا ہے یا ادھر متوجہ ہوتا ہے اس کو دین کے کام کا ایک حصہ قرار دے کر اند اللہ اتنے اجر کی امید رکھی جائے گی کہ خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اتنا نواز سکتا ہے کہ اگرچہ بظاہر اس کا آنا جانا ایک انسان کی طرف ہی رہتا ہے, لیکن رب ذوالجلال کے دربار میں ہر سانس اس کا بندگی میں شمار ہوتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں میں سے ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس ولی کو ملنے کے لیے ایک محب صادق گھر سے نکلا ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخرى, ایک شخص اپنے بھائی کو ملنے کے لیے نکلا. بھائی سے مراد وہ دین کا بھائی ہے اور دینی جذبے کا بھائی ہے. یہ اس کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے اور ابھی آگے یہ بیان آئے گا کہ نکلنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے سفر کرنے کا حقیقت میں باعث کیا تھا. اس کا یہ سفر اللہ کے دربار میں اتنا عظیم تھا کہ ادھر یہ گھر سے نکل رہا تھا, ادھر اللہ تعالی عرش سے فرشتوں کو روانہ کر رہا تھا. فارسل اللہ علی مدرجتہ ملکا, خالق کائنات جل جلالہ نے اس راستے پر جو اس شخص سے گھر سے لے کر اس اگلے شخص کے گھر تک جانے والا ہے جس کے پاس یہ معرفت کی خوشبو لینے جا رہا ہے, اس راستے پر خالق کائنات جل جلالہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا. وہ شکل انسان میں کھڑا تھا. جب یہ مرید صادق جو ایک انسان کے پاس جا رہا ہے لیکن مقصد بڑا اعلیٰ ہے, جب یہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو روکا اور پوچھا اینا تریدو, کہاں جا رہے ہو, تمہارا یہ سفر کس مقام کی طرف ہے اور تمہارے یہ قدم کس منزل کی طرف اٹھ رہے ہیں. جب اس فرشتے نے پوچھا تو اس شخص نے یہ جواب دیا اریدو اخلی فی ہذہ القریہ, اس دیہات میں میرا ایک دینی بھائی ہے, میں اس کو ملنا چاہتا ہوں, میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں. فرشتے نے پھر پوچھا ہل لک علیہ من نعمت تربھا, کیا تو اس سے کچھ وصول کرنے جا رہا ہے, تو نے اس سے کوئی پیسے لینے ہیں, وہ لینے کے لیے جا رہا ہے, تیرا مقصد اس سے کوئی مال کی وصولی ہے یا تمہارا کوئی مشترکہ کاروبار ہے, اس سلسلے میں تو اس سے ملنے جا رہا ہے. فرشتہ جب یہ سوال کرتا ہے تو اب یہ شخص اپنی حقیقت کو واضح کرتا ہے, کہنے لگا لا, میرا اس کا کوئی درہم و دینار کا تعلق نہیں, میرا اور اس کا تعلق کوئی سونے چاندی کی چمک کا مرہون منت نہیں, میرا اور اس بندے کا تعلق جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ دنیاوی مال و منال کا کوئی رشتہ نہیں. غیر انی احببتہ فی اللہ, صرف میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے. احببتہ فی اللہ, میں اس سے پیار کرتا ہوں مگر اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں, میں اللہ کی محبت کے رنگ کی وجہ سے پیار کرتا ہوں. میں اس سے پیار کرتا ہوں اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں, اس کے دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں. احببتہ فی اللہ, میں صرف اس کے ساتھ اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رہنمائی ملتی ہے,
مجھے اس سے اللہ کی معرفت کی لذت ملتی ہے، مجھے درد آشنائی ملتا ہے، مجھے شوق بندگی میسر آتا ہے اور مجھے رونق آگہی ملتی ہے۔ جب میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں غفلت کے پردے میرے چھٹ جاتے ہیں اور بندگی کی ساری حقیقتیں مجھے میسر آ جاتی ہیں۔ میں شیطان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں اور رحمان کی رحمت میں آباد سمجھتا ہوں۔ میں صرف اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں کہ جب اس کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے اللہ کے جلووں کی نوید ملتی رہتی ہے۔ اب یہ جواب جس وقت فرشتے کو مل گیا کہ ایک انسان کو ملنے جا رہا ہے، اگرچہ بظاہر یہ قدم کعبۃ اللہ کی طرف نہیں اٹھ رہے اور یہ قدم بیت المقدس کی طرف نہیں اٹھ رہے، انسان کے قدم ایک انسان کی طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن یہ اٹھانے والا اس شوق سے ادھر جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ انسانی ہے لیکن بات مجھے رحمان کی بتاتا ہے اور پتہ مجھے رب کائنات کا دیتا ہے، اور اتنی خوشبو ہے اس کی باتوں میں کہ جس کی وجہ سے ذہن معطر ہو جاتا ہے اور دماغ منور ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو خالق کائنات جل جلالہ نے کتنا پسند کیا۔ اب دیکھنا یہ صراط مستقیم جن سے ملتا ہے ان کی طرف جانا اور ان کے پاس بیٹھنا، اس کو اللہ نے غیر کی طرف سفر قرار نہیں دیا، چونکہ وہ لوگوں کو اللہ ہی کی طرف پہنچا رہے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے بھی ان کی طرف جانے والوں کو اپنے دربار کا مسافر ہی بتایا ہے۔ یہ فرشتہ بول پڑا، کہنے لگا کہ انسان سن لو، انی رسول اللہ الیکا، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور آج صرف تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ رب کو پہلے بھی پتا تھا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے انٹرویو تمہارا کرنا تھا، اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں سفر کرنا اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تم نے خود بیان کر دیا، میں نے سن لیا، اب سنو، انی رسول اللہ الیکا، میں تمہارے پاس اللہ کا ایک پیغام دے کر آیا ہوں۔ اب یہ انسان خوشی سے، اس کی کوئی انتہا خوشی کی نہ رہی، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، مجھے زمین میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب عرش سے میرے نام پیغام آنے لگے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے میری طرف سندیشہ بھیجا ہے اور مجھے پیغام بھیجا ہے میرے رب نے۔ اس انداز میں رکت طاری ہے اور خوشی ہے، اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ پھر میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے رب کا کیا تم فرمان لے کے میرے پاس پہنچے ہو۔ فرشتہ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، پیغام یہ ہے کہ اے مرید صادق، تم نے اس شیخ کو اللہ کے لیے اپنا محبوب بنایا تھا، اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، میں یہ پیغام لے کر آ گیا ہوں کہ رب تجھ سے پیار کرتا ہے، رب تجھ سے محبت کرتا ہے، رب نے تجھے محبوب بنا لیا ہے، رب کائنات جل جلالہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھو اس صراط مستقیم کے متوالے نے جہاں سے روشنی حاصل کی، یہ وہاں محب بنا، ادھر اس کا تعلق بن گیا، ادھر اس کی توجہ ہو گئی، اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ سفر ایک انسان کی طرف تھا مگر رحمان کو اتنا پسند آ گیا، اس نے ایک بندے کو اللہ کے لیے محبوب بنا لیا، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا کہ وہ بندہ جسے تو نے محبوب بنایا، اے بندے وہ میرا بھی محبوب ہے، اس نے میرے ہاں اتنی کاوش کی ہے، دن رات بندگی میں مصروف رہا ہے، اس نے اس انداز میں میرے ہاں اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے یا شام کی گھڑیاں ہوتی ہیں، رات کا موسم ہوتا ہے یا دن کی حالات ہوتے ہیں، جیسا بھی ہو وہ مجھے بھولتا نہیں، ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے، اس کے دل کے دریچے میرے ذکر سے آباد رہتے ہیں، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب اس کا درجہ میرے دربار میں اتنا بڑا ہو چکا ہے، جو اس کا محب بنتا رہے گا وہ میرا محبوب بنتا رہے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کی اس ولی کا، پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک،
مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، انسان خود محب خدا بننے کے لیے نکلتا ہے، براہ راست چاہے تو تڑپتا رہتا ہے، خاک چھانتا رہتا ہے، صدیاں گزر جائیں گی، یہ جنگلوں صحراؤں میں پڑا رہے گا، اس کو محب یزدی بننے کا بھی شرف حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جی اللہ کے دربار کے حوالے اور صراط مستقیم کے مینار اور یہ اللہ کے ولی، اللہ والے، ان کی کیسی حیثیت ہے جو ان کا محب بنتا ہے، خالق کائنات اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس واسطے کہ ان کے قرب کی وجہ سے اس سے ساری غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ جو ان کا محب بنتا ہے، ان کے قرب کی وجہ سے وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ محبوبیت کے درجے پر فائز کر دے، پھر وہ غافل نہیں ہوتا، اللہ کے دربار کا سرکش نہیں ہوتا، وہ باغی نہیں ہوتا، اللہ کے نظام سے ٹکرانے والا نہیں ہوتا، خالق کائنات جل جلالہ کی دربار سے بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے دربار کے وہ شایان شان ہو جاتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنی محبوبیت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ ان نصوص سے یہ پتہ چلا کہ صراط مستقیم بڑا حسین گلدستہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے اس کی جہات کئی ہیں، انواع کئی ہیں، مگر خلاصہ ایک ہی ہے، بالآخر نام ایک ہی ہے، اور یہ ہمہ جہت اس میں فیضان ہے، نسبت الہی بھی ہے، نسبت نبوی بھی ہے، اور نسبت اولیاء بھی ہے، اور اس نسبت اولیاء میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار وہ سر فہرست موجود ہیں۔ انہی چاہتوں کے اس گلدستے کی بنیاد پر ہم نے جس وقت آج کے ماحول میں چاہا کہ ہم احیاء دین کی تڑپ اور اعلاء کلمات الحق کے جذبہ اور غلبہ اسلام کی کوشش کو کوئی اچھا سا نام دیں، تو ہم نے اس کے لیے ادارہ صراط مستقیم کا نام تجویز کیا، جو کہ ایک مرکزی ادارہ ہے اور اس کی گوجرانوالا کی شاخ سے آپ اس وقت مستفیض ہو رہے ہیں، اور یہ تمام تجلیاں خالق کائنات جل جلالہ نے اس لفظ کو عطا فرمائی ہیں۔ اگرچہ ہم جو کردار ادا کریں گے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور وہ بہت ادنا سا ہے، اور اس لفظ کے لحاظ سے اس کی کوئی نسبت بنتی ہی نہیں۔ نالا کجا من کجا سوزے سخن بہانائس سوئے کتار می کشم ناکائے بے زمام را۔ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں یوں کہنا چاہتا ہوں، فرمانے لگے، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ ٹھیک ہے ناقص ہے، لیکن جو ہدایت اللہ نے دی ہے وہ ہدایت اس میں وہ تری ضرور ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ہدایت کے سمندروں میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی سی نمی جو موجود ہے، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ ایک طرف پورا سمندر ہے پانی کا اور دوسری طرف محض ایک قطرہ ہے، لیکن جو پانی کی ماہیت ہے H2O وہ اس قطرے میں بھی وہی ہے اور سمندر میں بھی وہی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن مجید نے جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کو اپنی کوشش کے ساتھ آگے پہنچانا یہ صراط مستقیم کی روشنی کا ایک حصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے کتنے اجالے اس انداز میں بھی موجود ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں اور ہمیں نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ اسی راستے پر تو اللہ کا فضل دعوت دے رہا ہے، اور پھر اس فضل نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح آب و تاب کے ساتھ اس راستے کا سب سے بڑا حوالہ بنا دیا ہے، اور آپ نے پھر آگے سوز اس طرح ذوات مقدسہ کو اور نفوس مطہرہ کو عطا کر دیا ہے۔ ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بے دھڑک جاتے ہیں، اس واسطے کہ اس پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی چلتے جا رہے ہیں، اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں، اس پر حضرت شہنشاہ نقشبند رحمہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمہ
रहिमहुल्लाह ताला भी मौजूद हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत गौसे पाक रहिमहुल्लाह ताला, ये सारी शख्सियात आगे सहाबा तक वसूल करवाने वाली हैं और आगे दरबार मुस्तफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की दरबार की तरफ रसाई होने वाली है। इस वास्ते ये एक सादतों का सफर है जिसको खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने सिरात मुस्तकीम के सफर से ताबीर फरमाया है। अब इसकी हतमी ताजीन के लिए कि सिरात मुस्तकीम किस चीज का नाम है, आखिर कोई मुअय्यन ऑथेंटिक हकीकत होनी चाहिए कि जिसको सिरात मुस्तकीम से ताबीर किया जा रहा है। तो आओ मैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा से बयान करता हूं। और आपने इतने खूबसूरत अंदाज में इस मंजर को बयान किया। ये रास्ता सिरात मुस्तकीम ये गजों मीलों से इसकी पैमाइश नहीं हो सकती थी, ये किलोमीटर के लिहाज से इसके दाएं बाएं जो वादियां हैं उनको पहचाना नहीं जा सकता था। कुर्बान जाऊं माह नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन अफकार पर और आपकी हिकमत भरे उसलूब पर, वो चीज जो कभी इंसानी सोच की इहाते में आ ही नहीं सकती थी, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने चंद जुमलों में उसको समेट के बयान फरमा दिया और इस अंदाज में मिसाल देकर समझा दिया कि वो जो एक गैर महसूस सा मामला था, खालिक़े कायनात का दरबार हमें नजर नहीं आता और हमें वो रास्ता भी नजर नहीं आता कि वो रास्ता जाता किस तरफ है और कैसे है। इस रास्ते कि अल्लाह का दरबार है ही ऐसा, बहरो बर में खुश्को तर में हैं तेरे जलवे अयां, हर जगह रहता है लेकिन फिर भी है तू लामकान, हर जगह मौजूद है तो फिर एक जानब चलने से वो हम कैसे उसको तलाश करेंगे और क्या सूरत हाल होगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसका बयान किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं और ये फरमूदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जामे तिरमिज़ी में भी है और इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद में भी है और बहकी की शोबे ईमान में भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरबल्लाहु मसलन सिरातम मुस्तकीमा व अन जंबत सिरात सूरान। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पहले कुछ चीजों का जो हम जानते हैं उनका नाम लेंगे, फिर उस नाम को मुंतबिक करेंगे कि ये जो लफ्ज मैंने बोला इससे मुराद फलां चीज है और जो वो लफ्ज बोला उससे मुराद फलां चीज है और जो फलां लफ्ज बोला उससे मुराद फलां चीज है। जब दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर सिरात मुस्तकीम का मजमून रोशन हो जाएगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम को एक समझो बहुत बड़ी चौड़ी शाहराह है। किस तरह? फरमा उसकी दोनों साइडों पर दीवारें बनी हुई हैं, वो खुला रास्ता है लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी साइडों पर दरख्त हो या कुछ भी ना हो। फरमानी उसकी साइडों पर बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनी होती हैं, जिस तरह के फसीले शहर होती है इस तरह की ऊंची दीवारें दोनों साइडें उस शाहरा के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। ऐसी शाहरा को अपने तसव्वुर में रखो। फिर फरमाया वो जो दीवारें बनी हुई हैं वो ऐसी ना समझो कि उनमें कहीं कोई रास्ता ही नहीं या किसी तरह का कोई दरवाजा या खिड़की नहीं। फरमाया दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची बनी हुई हैं लेकिन फीहा अबवाब मुफत्तहा, उन दरवाजों के उन दीवारों के अंदर दरवाजे बने हुए हैं और दरवाजे बंद नहीं हैं, दरवाजे खुले हैं। बड़ी ऊंची दीवारें दोनों तरफ हैं और उन दीवारों के अंदर फिर दरवाजे हैं और दरवाजे बंद नहीं हैं कि उनके किवाड़ बंद हों, दरवाजे खुले हैं लेकिन उन दरवाजों के ऊपर अलल अब्वाब सुतूरुन मुरखात, पर्दे लटका दिए गए हैं। अब पूरा मजमून मुकम्मल हुआ। एक वसी रास्ता है, शाहरा है, उसके दोनों तरफ दीवारें बनी हुई हैं और उन दीवारों के अंदर दरवाजे हैं और वो दरवाजे खुले हैं और उनके ऊपर पर्दे लटके हुए हैं। अब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस रास्ते के ऊपर अल्लाह ने एक रहनुमा को खड़ा किया हुआ है। बंदे चल रहे हैं और वो रहनुमाई कर रहा है और सबको गाइड कर रहा है और निगरानी कर रहा है कि सीधे चलते हैं या आगे पीछे देख के हटते हैं। अब सिरात मुस्तकीम एक रास्ता है, उस शाहरा पर लोग चल रहे हैं, दाएं बाएं दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे खुले हैं, उन पर पर्दे लगे हुए हैं।
اور दीवार पर्दों के पीछे ख्वाहिशात की क्यारियां हैं, ख्वाहिशात हैं, शावतें हैं। कहीं जिना की बदकारी है, कहीं किसी तरह की कोई अय्यारी है, कोई अय्याशी है, फुहाशी है, लज्जतें हैं, ख्वाहिशात हैं। ये सारी उन दीवारों के पीछे हैं। दरवाजे अगर ना होते और मुकम्मल दीवारें होती तो जो दुनिया में सिराते मुस्तकीम पे चलकर आकबत को पहुंचता तो उसका कमाल क्या होता। वो सूफी होता तो किस बात का, सालिक होता तो किस बात का, उसका कमाल होता तो किस बात का। इस वास्ते के रास्ता ही नहीं था बुराई की तरफ जाने का, तो अगर वो नहीं गया तो उसका कमाल क्या हुआ। अल्लाह ने दीवारें तो बनाई हैं कि यूं ना हो कि ऐसे वो बुराई सिराते मुस्तकीम के ऊपर ही चढ़ा है, दीवारें बना दी हैं और उनमें दरवाजे रखे हैं। अगर दरवाजे बंद होते तो फिर भी किसी की निगाह ही ना जाती, दरवाजे खोल दिए गए हैं। लेकिन अगर यूं खुले होते कि अगर आगे कोई पर्दा ही ना लटका होता तो फिर जो सिराते मुस्तकीम पे चल रहा है, चलता चलता भी खामखा गुमराह हो जाता, चलते हुए भी कुछ नजर आ जाता। खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने पर्दे लटका दिए हैं कि खुद ब खुद वो शहावतें नजर ना आए, जो अपनी दिलचस्पी ले उसको नजर आए, जो दाएं बाएं झांक के देखे उसको तो वो बुराई नजर आए और उसको वो बुराई बुलाए। लेकिन जो सीधा जाना चाहता है उसके लिए किसी तरह की कोई उलझन मौजूद ना हो। और फिर उस रास्ते पर खालिके कायनात जल्ल जलालहू ने दो रहनुमा खड़े कर दिए हैं। पहले एक बंदे को कहता है सीधे रहो, सीधे चलो, और जब उससे कोई आगे निकल जाता है तो फिर दूसरा कहता है कि सीधे चलो, इन दरवाजों की तरफ ना देखो, इन पर्दों को ना उठाओ। अगर तुमने देख लिया तो इतनी लज्जत है इन गुनाहों में कि तुम फिर दाखिल होने के बगैर नहीं रह सकोगे। कि अगर यह कहो कि सिर्फ देखते हैं दाखिल नहीं होंगे, सिर्फ देखिए तो सही कि पर्दों के पीछे क्या है। फरमाया नहीं नहीं, अगर देखोगे तो फिर दाखिल हो जाओगे। अब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न सिरात हुवल इस्लाम, कि वो शाहराह जो है वो इस्लाम है। इस्लाम को सिरात मुस्तकीम कहा गया है। अब हमने मुअय्यन करना था कि सिरात से मुराद क्या है, किस रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहा जा रहा है। तो चाहे जाए कि हम खुद अपनी तरफ से कोई लफ्ज मुंतखब करें। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न सिरात हुवल इस्लाम, कि वो बड़ी शाहरा जिसके दाएं बाएं दीवारें बनी हुई हैं, उस शाहरा का नाम इस्लाम है। वह अन्नल अब्वाब अल मुफत्तहता महारिमुल्ला, अखबारा अन्नल अब्वाब अल मुफत्तहता महारिमुल्ला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी कि वो जो दरवाजे खुले हैं, वो खुले दरवाजे अल्लाह की महारिम हैं, अल्लाह की महारिम हैं, यानी उनके पीछे वो चीजें हैं जो अल्लाह ने हराम कर रखी हैं, जहां जाना जायज नहीं है। और जो आगे पर्दे लगाए हुए हैं, वह अन्न सतूर अल मुरखात हुदूदुल्लाह, वो अल्लाह की हदें हैं। एक है महारिमुल्लाह, एक है हदूदुल्लाह, एक है सिरातुल्लाह। ये सिरात मुस्तकीम इस्लाम है। इसके दाएं बाएं दीवारें बनी हुई हैं और दीवारों में दरवाजे हैं और पीछे हराम कारियां हैं, शहवतें हैं, लज्जतें हैं। ये दरवाजे जो हैं ये हैं महारिमुल्लाह, वो जगह जहां जाना हराम है, जिधर जाना जायज करार नहीं दिया गया। और फिर आगे हद लगाई गई है, वो किसकी, पर्दे की। ये है हुदूदुल्लाह, के रोकेगी, मगर ऐसा नहीं कि बंदे को मजबूर करके जकड़ के ना जाने दे। अगर ऐसा होगा तो फिर नेक को सवाब किस चीज का मिलेगा, फिर तो उसको वैसे ही रोक दिया गया। नहीं, यह गुंजाइश रखी गई कि जो बागी बन के जाना चाहता है जाए जहन्नम में, लेकिन हमने दरमियान में पर्दा लगा दिया है कि यह सीधा रास्ता है, ये दीवारें हैं, ये दरवाजे हैं जो हराम कारियों की तरफ जा रहे हैं, और हमने खुले रखे हैं मगर आगे पर्दा लटका रखा है। खुले भी हिकमत के पेश नजर हैं और पर्दा भी हिकमत के पेश नजर लगाया हुआ है। सिर्फ पर्दा ही नहीं लगाया, पर्दे के साथ निगरान भी बिठा दिया है। खालिके कायनात जल्ल जलालहू का कितना खूबसूरत इंतजाम है सिरात मुस्तकीम के लिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व अन्न दाइया अला रअसिस सिरात हुवल कुरान, वो जो वहां पे पहरेदार खड़ा है, जो कि मुसलसल आवाज दे रहा है कि ऐ चलने वाले सीधा चल, टेढ़ा ना हो, मुसलसल आवाज देता है ये इस्तकीम वाला सिरात, सिरात पे सीधे चलो, वला तावज्जू, और टेढ़े ना चलो। ये आवाज कौन देता है? कुरान मजीद। और कहता है ये जो पर्दे हैं इनकी तरफ भी ना देखो।
पर्दे ना हटाओ, पीछे ना देखो। क्यों? वही हाका, तू तबाह हो जाए अगर तूने हटा लिया। इन्नका इन तफ्ताहो तलिज हो, फिर तू जब ये खोलेगा तो दाखिल होके रहेगा, फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा, फिर आफियत मुश्किल हो जाएगी। ये कुरान मजीद है जो खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने सिरात मुस्तकीम पर जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है और सदियों से ड्यूटी दे रहा है और क़यामत तक ड्यूटी देता रहेगा। आज भी सिरात मुस्तकीम पर कुरान मजीद की आवाज आ रही है और ये कुरान मजीद का दर्स, ये कुरान मजीद की आवाज है। कुरान मजीद बोल रहा है और बता रहा है, लोगों ये सूद की तरफ ना जाओ, शराब की तरफ ना जाओ, झूठ की तरफ ना जाओ, बदकारी की तरफ ना जाओ, बेहयाई की तरफ ना जाओ। ये जिनको तुम अब मीठा समझते हो ये बड़ी कड़वी चीजें हैं, ये जहन्नम का पीप है। ये जिनको इस वक्त तुम रिफ्रेशमेंट का नाम देते हो और फूलों की क्यारियां समझते हो, ये फूल नहीं, ये जहन्नम के शोले हैं। ये आवाज जिसकी आ रही है वो कुरान है और सिरात मुस्तकीम पर उसकी ड्यूटी है। सिरात मुस्तकीम पर हिदायत के लिए लोगों को बुला रहा है। इस वास्ते हम चाहें तो इस सिरात मुस्तकीम को सिरातुल कुरान भी कह सकते हैं, इस वास्ते कि कुरान भी इस पर मौजूद है और वो लोगों को मुसलसल आवाज दे रहा है और पीछे हटा रहा है कि सीधे सीधे चलो, दाएं बाएं देखने की भी कोशिश ना करो। जूं जूं थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी लेते जाओगे कदम फिसलता जाएगा। सेंटर में चल रहे हो सिरात मुस्तकीम पे, निगाह सीधी रखो और सीधे चलते जाओ। अगर ये कहोगे थोड़ा सा देखे तो सही, फलां बंदा बुरा है लेकिन थोड़ा सा पास बैठे तो सही, ये तो ठीक है कि अगर उसको खींच के उसको सिरात मुस्तकीम पर चलाने का तुम्हारे पास किरदार है तो जरूर बैठो उसके पास, इतनी पावर है तो उसको भी खींच के ले आओ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तरफ देखो वो तुम्हें खींच के ले जाए, कहो ये तो थोड़ी सी बुराई है, अभी ये फलां थोड़ा सा सूदी कारोबार था, मैं कोई करना नहीं चाहता, ये एक थोड़ा सा मंसूबा बना लिया है, थोड़ा सा करोगे आगे बढ़ जाओगे। थोड़ी सी बेहयाई, थोड़ी सी उरियानी, थोड़ी सी फुहाशी, ये आहिस्ता आहिस्ता बंदे को कहीं आगे तबाही की तरफ ले जाती है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल्लाह ने तो सारे असबाब मुकम्मल फरमा दिए हैं, रास्ते पर गाइड को खड़ा कर दिया है और वो बंदा मोमिन को आवाज दे रहा है, लेकिन आवाज हकीकत में सुनता वो है जिसमें जिंदगी मौजूद होती है। इन हुआ इल्ला जिक्र व कुरआन मुबीन ले युनज़िरा मन कान हय्या। फरमाया ये जिक्र है, ये कुरान मुबीन है, ये डराता है। तो डरता कौन है? फरमाया मन कान हय्या, जो जिंदा हो वो डरता है, जो मुर्दा हो वो कुरान सुन के नहीं डरता, जो जिंदा हो वो कुरान सुन के डरता है। ये सिरात मुस्तकीम की रोशनी है कुरान मजीद की। आज हमें अपना इस लिहाज से भी मुहासबा करना चाहिए, अगर कुरान मजीद का हुक्म सुन के हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते और ये तहरीक पैदा नहीं होती कि हमने जो माजी में किया चलो हो गया, अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर वो जमीर मुर्दा है। चलने फिरने का नाम कुरान ने जिंदगी नहीं रखा, हक को कबूल करने का नाम जिंदगी रखा है। इस वास्ते जिंदगी जिसमें है वो कुरान सुन के डरता है और सिरात मुस्तकीम पर जब कुरान आवाज दे रहा है तो जिंदा इंसान उसको शुमार किया जाएगा जो आवाज सुन के कबूल कर ले और गुनाहों के रास्ते से हमेशा के लिए ताइब हो जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे आगे दूसरे नंबर पर फरमाया व अन्न दाइया, इससे आगे भी एक दाई है जो इससे फौक है, कुरान से ऊपर एक दाई है, वो भी वहां पे सिरात मुस्तकीम पर कहता है कि ये दरवाजे ना खोलो फिर तुम दाखिल होके रहोगे। वो दाई कौन है? फरमाया हुआ वाइजुल्लाहि फी कल्बि कुल्ले मोमिन, वो हर मोमिन के दिल का वाइज है, दिल का नासे हर दिल में मौजूद है। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप को ही पढ़ लो, अपना मन देख लो, अपने घर में झात मार लो, अपनी तलाशी ले लो, तुम्हारे दिल में सब कुछ है, वो वाइज है दिल के अंदर जो यकीनन हर मोमिन के दिल में मौजूद है और ये तुम्हें तजुर्बा हासिल होगा। एक ख्याल आता है इंसान को जब वो गुनाह के रास्ते पे चलने लगता है तो दिल मुलामत करता है और कभी पहले और कभी बाद में जरूर कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, क्या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। ये वाइजुल्लाह है जो खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने
ہر دل میں رکھا ہوا ہے. جس وقت کوئی قرآن کی بات کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا, اللہ نے پھر بھی, اللہ کی رحمت نے اس کو چھوڑا نہیں کہ چلو اب ٹھیک ہے جا جہنم میں, پھر بھی اس کے پیچھے اسی کے دل سے ایک واعظ لگا دیا ہے جو اس کو سمجھاتا ہے, اس کو پیچھے ہٹاتا ہے اور گناہ کے راستے سے باز رکھتا ہے. یہ وہ مفہوم ہے جو میرے محبوب علیہ السلام نے بیان کیا تھا, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ ہی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے دل کو اللہ ایسی صفائی دیتا ہے. اللہ نے کسی کو دھندلا دل نہیں دیا اور اللہ نے کسی کو گندا دل نہیں دیا, اس نے اپنی طرف سے ہر ایک کو بھیجا تھا. اس دل کو یہ صحیحیت حاصل تھی کہ اگر اس کو سنبھال کے رکھا جاتا تو وہی دل کسی غوث کا ہوتا, وہی کسی قطب کا ہوتا, وہی کسی مسلح کا ہوتا, وہی کسی محدث و مفکر کا ہوتا. پھر سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے تو وہ دل دھندلا ہو جاتا ہے, آئینہ ادراک جو ہے وہ شفاف نہیں رہتا. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم پر ایک واعظ اللہ ہے, ہر دل کے اندر اللہ نے وہ واعظ رکھا ہوا ہے, وہ بھی صراط مستقیم کی روشنی کا حصہ ہے. تو اس واسطے صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے, اگرچہ بظاہر مشکلات ہیں, لیکن آسان کتنا ہے کہ اس کی روشنی دل میں بھی موجود ہے اور اس کی روشنی باہر بھی موجود ہے, آگے پیچھے ہر طرف اجالے کر دیے ہیں. اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سب سے بڑا کنٹرولر بنا دیا ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اس کی نیابت کا کام کرتے ہوئے بگڑے ہوئے لوگوں کو ان کی بگڑی بناتے ہوئے ان کو اللہ کے دربار کا راستہ دکھاتے ہیں. آج تک وہ تجلیاں موجود ہیں. اس واسطے ہم تو ہر لمحہ یہی دعا کرتے ہیں, اے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.